بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے۔ خواجہ غریب نواز پورے 20 برس اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، دل و جان سے پیر کی حکم کی تعمیل کرتے رہے۔ آپ کی اس جان توڑ خدمت کے عوض حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نعمت و دولت عطا فرمائی جو حدود و حساب سے باہر ہے۔ چنانچہ معرفت و حقیقت کے تمام منازل طے کرانے کے بعد پیر کامل حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام برکات جو انہوں نے بزرگان اعظام سے حاصل کی تھی اپنے ہونہار مرید حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما کر نصیحت فرمائی کہ اے معین الدین، خلق خدا سے طمع نہ رکھنا، ہرگز آبادی میں نہ ٹھہرنا اور کسی سے کچھ طلب نہ کرنا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد پیر مرشد نے فاتحہ پڑھ کر میرے سر اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا، تجھ کو خدا کے سپرد کیا۔ معین الدین حق کا محبوب ہے اور مجھ کو اس کی مریدی پر بڑا ناز ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے رخصت حاصل کرنے کے بعد بغداد کا رخ کیا۔ راستے میں مختلف مقامات پر قیام فرما ہوئے خرقان پہنچے۔ خرقان اس زمانے میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، مگر اس کی شہرت کا باعث حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی ذات اقدس تھی۔ چنانچہ خواجہ صاحب نے آپ کی ذات ببرکات سے فیوض باطنی حاصل کیا۔ چنانچہ چند روز خرقان میں قیام فرمانے کے بعد آپ وہاں سے آگے بڑھے۔ راستے میں جہاں کوئی بھی خدا رشیدہ بزرگ کا مزار ملا، آپ نے قیام فرمایا اور فیوض برکات باطنی حاصل کی۔ مازندان کے قریب استراباد ایک مشہور عمدہ شہر تھا۔ جس وقت آپ وہاں پہنچے، شیخ نصیر الدین وہاں جلوہ افروز تھے۔ وہ ایک بلند پایہ بزرگ اور عارف باللہ تھے۔ ان کا سلسلہ صرف 2 واسطوں سے حضرت شیخ بایزید بستامی علیہ رحمہ سے ملتا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے مدت تک ان کی صحبت میں رہ کر نور عرفان حاصل کیا۔ اب جب وہاں سے رخصت ہو کر اصفہان میں روانہ کا اس وقت اصفہان دنیا کی خوبصورت مشہور شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ انہی دنوں اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز تھے۔ ہمارے خواجہ غریب نواز نے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ یہ ملاقات بھی عجیب پر لطف تھی۔ 2 ہم عصر مردان حق آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہر 2 جانب سے فیوض و انوار کی بارش ہو رہی تھی۔ خدا کا کرشمہ تو دیکھیے، اسی زمانے میں حضرت خواجہ بختیار کاکی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مرشد کی تلاش میں سفر کرتے ہوئے ادھر آ نکلے اور اصفہان میں قیام کیا۔ آپ اکثر شیخ محمود اصفہانی کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ چونکہ آپ موصوف سے بہت اعتقاد رکھتے تھے، اسی لیے آپ سے بیعت کرنا چاہتے تھے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن آپ کی نظر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے روح مبارک پر پڑی اور چہرے سے ایسی نور کی شعاع نمودار ہو رہی تھی کہ بس کیا تھا، آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کے گرویدہ ہو گئے اور ایک روز موقع پا کر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت ببرکت میں عرض گزار ہوئے اور آپ کے دست حق پر بیعت حاصل کر کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اصفہان سے کوچ فرما کر ہمدان پہنچے۔ وہاں اس وقت کے سب سے بڑے اور زبردست عابد و جاہد حضرت شیخ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور اکتساب فیض کیا۔ ہمدان سے آپ روانہ ہو کر تبریز میں رونق افروز ہوئے۔ ان دنوں تبریز میں حضرت شیخ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا شہرہ تھا۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ وہاں رہ کر آپ کی پاک باز صحبت سے لطف اندوز ہوتے رہے اور پھر وہاں سے آپ بغداد تشریف لے گئے۔ ہمدان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں قیام فرمایا۔ بغداد اس زمانے میں علم و فن کا مرکز تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر اور بلند مرتبہ علماء، فضلاء، صوفیاء، صلحاء، اتقیاء اور اولیاء اللہ وہاں موجود تھے اور ان کی محفلیں شائقین اور علوم ظاہری اور باطنی سے بھری رہتی تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی ایک محفل میں پہنچے اور فیض یاب ہوئے۔ بغداد پہنچ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ معلوم ہوا کہ اس زمانے کے بے مثل فقہا شیخ ابو نجیب سہروردی اور جناب پیران پیر دستگیر حضرت
سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما چکے تھے۔ خواجہ صاحب ان بزرگوں کے مزارات پر حاضر ہوئے، اعتکاف فرمایا۔ علاوہ ازیں آپ نے دیگر بزرگان دین کے روحانی مزارات پر بھی حاضر ہو کر فیوز و برکات حاصل کیے۔ بغداد میں آپ نے حضرت شیخ وحی الدین کرمانی سے بھی ملاقات کی، جو ان دنوں بغداد میں تشریف فرما تھے اور منازل عرفان کے مرحلے طے کر رہے تھے۔ دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے سے اکتساب فیض کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے دربار میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 583 ہجری میں مکہ معظمہ پہنچے اور خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اکثر طواف کعبہ کرتے اور عبادات میں مشغول رہتے۔ اپنے وہاں بے شمار سعادتیں اور برکتیں حاصل کی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کعبہ میں عبادت میں مشغول تھے، غیب سے آواز آئی، اے معین الدین، میں تجھ سے راضی ہوں، تجھے بخش دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سن کر بہت خوش ہوئے اور بے خود ہو کر سجدے میں گر پڑے۔ آپ نے بارگاہ عزتی میں نہایت عاجزی اور انکساری سے عرض کیا، خداوندہ، جو میرے سلسلے میں مرید ہوں ان کو بھی بخش دے۔ اسی وقت ندا آئی، اے معین الدین، تیری دعا مقبول ہے، قیامت تک تیرے سلسلے میں جو داخل ہوگا اسے بخش دوں گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں